خدا یسوع مسیح کے پاک برکت نامے آپ سب کو سلام۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ایسا ممکن کیا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی چند باتوں کو شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کا اور پاسٹر عمران فضل صاحب کا، سسٹر میوش کا، کہ جن کی وساطت سے خدا کا روح آج ہمیں اس جگہ پہ لایا ہے تاکہ ہم کلام کی وہ باتوں کو سیکھیں جو ہماری زندگی کے لیے جو برکت سے برکت تک ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا کا فضل جو ہے وہ ہم سب کے لیے کافی ہے، اور خداوند نے یہ برکت ہمیں دی ہے کہ اس کا کلام جو ہے ہمارے قدموں کی چراغ ہے اور راہ کی روشنی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں اب سب کو اسلام، میں چینل کے لیے میں برکت چاہتا ہوں۔ خداوند فضل ٹی وی کو اور خداوند فضل بخشے تاکہ یہ پوری دنیا کے اندر انجیل جو ہے اس چینل کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچیں، تاکہ بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ کلام سے برکت پائیں، اس چینل سے برکت پائیں۔ اور میری یہ دل سے دعا ہے پاسٹر عمران فضل اور سسٹر میوش کے لیے، ان کی فیملی کے لیے خدا نے کثرت سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، آئے ہم خدا کی سوری میں ہم دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا قدوس پاک، خدا تیرے شکر گزار ہیں خداوند آج کے کلام کے لیے، خدا جو خدا ہماری قدموں کی چراغ ہے اور آخری روشنی ہے۔ اے خداوند یہ کلام جب لوگ گھروں میں بیٹھے اس کلام کو سنیں، اور خداوند جس چینل سے خداوند جا رہا ہے پاک خدا، لوگوں تک پہنچ رہا ہے پاک خداوند، میں خدا تیرے بندہ کے لیے، پاسٹر عمران کے لیے، سسٹر میوش کے لیے خدا باپ میں برکت چاہتا ہوں یسوع کے نام سے۔ اے خدا ان کی فیملی کے لیے برکت چاہتے ہیں، چینل میں جتنے بھی خدا کام کریں خدا باپ، خاص خدا دوسرے سٹاف کے لیے خدا سب کے لیے خدا آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور باپ کثرت سے برکت چاہتے ہیں۔ خدا تیرا پاک روح انہیں اور کثرت سے برکت دے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے اے خداوند ایک جان کو سننے والوں کو خدا تو برکت دے، یہ انجیل کا پیغام دنیا کے جس کونے کونے تک جائے، خدا لوگ جو گھروں میں ہوں وہ بھی برکت پائیں۔ خدا پاک روح میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، ہولی اسپرٹ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ خدا پاک روح جو تمہارا استاد ہے، مددگار ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں باپ کے گہرے بھید ہمیں بتاتا ہے، اے باپ میں آپ کا شکر کرتا ہوں مسیح کے نام میں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم چند باتیں سیکھیں گے۔ زبور کی کتاب، زبور 91، اس کی 14، اس کی 15 16 آیت خدا کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ جو آج کا جو مضمون ہے وہ ہے دل لگانا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ زبور 91 کے اندر وہ کہتا ہے، خدا داؤد کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے چونکہ تو نے مجھ سے کیا لگایا ہے؟ دل لگایا ہے، اس لیے میں تمہیں چھڑاؤں گا اور سرفراز کروں گا۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، بہن بھائیوں، جب دل کسی چیز کے اوپر بھی لگ جاتا ہے تو انسان کا پورا وجود، اس کی سوچیں، اس کے خیال اس جگہ پر لگے رہتے ہیں۔ اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے جہاں پہ تیرا مال ہے وہاں پہ تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس لیے داؤد کا دل جو تھا وہ خدا کے ساتھ لگا تھا۔ داؤد جب اپنی بھیڑیں چرانے کے لیے جاتا، اور جب بھیڑیں گھاس کھا رہی ہوتی، چر رہی ہوتی، اور داؤد جو ہے ایک چھاؤں نیچے، درخت کی چھاؤں نیچے بیٹھ کر اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا، وہ پرے کرتا، ورشپ کرتا، جان کے ساتھ خدا کی ستائش کرتا۔ اور یاد رکھیں خدا جو ہے داؤد کو کہاں سے خدا نے اٹھایا اور کہاں پہ خدا نے کھڑا کیا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک چرواہا بھیڑیں چارنے والا کہ وہ بادشاہ بن سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا کیونکہ جب داؤد کا دل خدا کے ساتھ لگا تھا، خدا کا دل داؤد کے ساتھ لگا تھا، اور خدا نے وہاں سے اٹھایا اور خدا نے اسے ایک زبردست خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اور داؤد کے تلے کے لیے کہا جاتا ہے داؤد نے جاتی جیلت کو بھی مار کر آیا، اور یہ اس وقت ہوا کہ جب خدا کا روح داؤد کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ اور آج بھی جس کا دل
خدا کے ساتھ لگ جاتا ہے، خدا کا روح اس جگہ پر جنبش کرتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جہاں پہ روح ہے وہاں پہ آزادی ہے۔ اور پھر یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے میں اسے چھڑاؤں گا۔ کیا بات ہے، زبردست خوبصورت بات۔ خدا کہتا ہے تو نے دل تو مجھ سے لگایا ہے، میں تمہیں چھڑاؤں گا۔ جب ہم جکڑے جاتے ہیں، ابلیس کیا تو دکھ اٹھاتے ہیں، بیماری میں آ جاتے ہیں، غربت کے اندر آ جاتے ہیں، اور مسائل ہمیں گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی اور ہمیں کیس ڈال کے ہمیں قید خانے کے اندر بھی ڈال دیتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے میں تمہیں چھڑاؤں گا، میں سرفراز کروں گا بیماری میں سے، دکھوں میں سے، حالات میں سے، تنگی میں سے، غربت میں سے، لیکن اس وجہ سے کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہمارا دل کہاں پہ لگا ہے۔ کیا ہمارا دل 24 گھنٹے نیٹ کے اوپر چل رہا ہے؟ ہمارا دل جو ہے بہت سے ڈراموں کے اوپر چل رہا ہے، ہمارا دل جو ہے مووی کے اوپر چل رہا ہے، ہمارا دل جو ہے واٹس ایپ پر پیسنجر کے اوپر چل رہا ہے؟ نو سر، بائبل کہتی ہے چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ اور خدا کا کلام جیسس کے لیے کہتا ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری خاطر دنیا کے اندر آئے، اور یوحنا 3 اس کی 16 کے اندر کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، لو کیا، دل لگایا، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس کے اوپر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آج ہم اپنے جیسس کی اس محبت کو دیکھتے ہیں جو اس نے ہم سے دل لگایا، پہلے اس نے اپنا قدم بڑھایا اور اس نے ہمارے لیے بہت سارے دکھ اٹھائے، بہت ساری تکلیفیں سہی، زیت سہی، اور یہاں تک کہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے اوپر تھوکا گیا، داڑھی نوچی گئی، تماچے مارے گئے، اور اس کے اوپر جو ہے ذلیل کیا گیا، سیاست ہوئی، کس لیے؟ اس کا دل ہمارے ساتھ لگا تھا۔ اور یوحنا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا جہان کے گناہ اٹھا لے چاہتا ہے، وہ برہ جس نے ہمارے ساتھ دل لگایا۔ اور آج بھی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے جان دی ہے، ہمارے لہو بہایا ہے، ہم اس بات کو جان سکیں، سمجھ سکیں کہ اس نے کیسی محبت کی ہے۔ اور آج ہماری محبت کا خدا کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ کیا ہم خدا سے سچی محبت کر رہے ہیں؟ کیا میں خدا کے حکموں کے اوپر چل رہا ہوں، چل رہی ہوں؟ نو سر، اپنے آپ کو جانچیں۔ اور لکھا ہے چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تمہیں چھڑاؤں گا، اور آگے لکھا ہے سرفراز کروں گا۔ کیسی مبارک بات ہے! پھر وہ کہتا ہے سرفراز بھی کروں گا، اور یہاں سے سرفرازی جو ہے نہ مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے، بلکہ میرے خدا ان کے طرف سے جاری ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں پھر وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے، وہ ہمیں نیچے سے اٹھاتا ہے، اور خدا ہمیں بلندی کے اوپر لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا دل خدا کے ساتھ جب لگ جاتا ہے پھر وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ پھر وہ آگے کیا کہتا ہے؟ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ کیا بات، خوبصورت بات، زبردست بات۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں کہ ہم کہاں پہ تھے، ہم کیا تھے، ہم کہاں سے ہمارا خدا ہمیں لے کے آیا، کہاں سے ہمیں اٹھایا اس نے، گناہ سے، گندگی سے، اور کہاں سے خدا نے ہمیں دکھوں میں سے، بیماریوں سے، ابلیس کی قید سے، چنگل سے ہمیں نکالا۔ ہم کہاں پہ تھے؟ کوئی ہمیں اچھا نہیں سمجھتا تھا، کوئی ہمیں اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا، کوئی ہمیں اپنے گھر میں دعوت نہیں دیتا تھا، لیکن خداوند کے ساتھ جب ہمارا دل لگا تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ عزت تیری بڑھائے گا یعقوب کا خدا۔ جب ہمارا دل خدا کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر خدا ہمیں سرفراز بھی کرتا ہے، پھر خدا ہماری عزت کو بھی بڑھاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے نام کو پہچانا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا، ہر زبان اس کا اقرار کرے گی، اور ہر ایک آنکھ خدا ان کو بادلوں کے پراتے دیکھے گی۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کیونکہ ایک ہی نام ہے جو بخشا گیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے آسمان کے تلے اور آدمی کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے ذریعے نجات آئے۔ وہ ایک ہی نام ہے جس کا پیغام فرشتہ آ کے دیتا ہے مریم کو کہ دیکھ مریم، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں کیونکہ اس نے ہم سے دل لگایا ہے۔ جب اس کا دل ہمارے ساتھ لگا ہے تو یاد رکھیں پھر وہ ہمیں سرفراز بھی کرے گا، پھر وہ ہمیں چھڑائے گا بھی، اور پھر لکھا ہے ہمیں عزت بھی دے گا۔ جو عزت پیسوں سے لی جاتی ہے، جو عزت جو ہے بھاگ دوڑ کے لی جاتی ہے، ایسی عزت چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو عزت خدا دیتا ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ
قائم رہتی ہے اور بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور داؤد کی عزت کو خدا نے بڑھایا اور خدا نے داؤد کو سرفراز کیا، خدا نے داؤد کو بلیس کیا، خدا نے داؤد کو بادشاہ بنا دیا۔ اور داؤد جو ہے جب بادشاہ بن جاتا ہے تو پھر اپنے خدا کے حضور میں ناچتا ہے، جھومتا ہے، گاتا ہے، اس لیے کہ داؤد جان گیا ہے کہ مجھے کہاں سے میرے خدا نے اٹھایا۔ اور آج ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں کہ ہمیں کہاں سے خدا نے اٹھایا ہے اور خدا نے کہاں پہ ہمیں لا کے کھڑا کیا ہے۔ کبھی ہم نے اپنی لائف کے اوپر غور نہیں کیا کہ ہم کیا تھے۔ اگر آپ نے پوچھنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس سے پوچھیں، وہ آپ کو اپنی گواہی کو ٹیسٹیمنی کو شیئر کریں گے کہ ہم کہاں پہ تھے، لیکن جیسے ہم نے خداوند سے دل لگایا تو خدا نے ہمیں کہاں سے لا کے کہاں کھڑا کیا ہے۔ میرے عزیزو، اسی آیت کے اندر میں تمہیں عزت بخشوں گا کیونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے، اور پھر لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ زبردست خوبصورت بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے، جب ہم مزمور جو ہے 141 گاتے ہیں کہ یہوہ میں پکاردا ہاں میرے ول تو چھیتی آ، اور جب ہم اسے دل سے پکارتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان میں اپنا تخت لگا لیتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہیں میں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ اس لیے کہ جب ہم دل سے اسے پکارتے ہیں تو ہماری دعا کا خداوند جواب دیتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا متی کی انجیل اس کے 28 باب اس کے 16 کہ تم تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، ان کو باپ، ان کو بیٹے، ان کو روح کے نام میں بپتسمہ دو، ان کی تعلیم دو، ان سب باتوں کے اوپر عمل کریں، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ زبردست پرومس، وعدہ۔ اور اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ اور جب ہم اپنی درخواستیں، اپنی التجائیں، اپنی منتیں جب خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، اے خدا میرے گھر چھوٹا ہے، میرا گھر بڑا ہو جائے، اے خدا میں رینٹ کے اوپر رہتا ہوں، مجھے اپنا گھر دے، اے خدا دیکھ میں بڑے سالوں سے میں دعا کر رہا ہوں، اے خدا پاک خدا ہمارے چرچ میں ہماری بیٹیاں ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، انہیں اولاد جیسی برکت دے، اے خداوند یہ کافی سالوں سے خداوند پیرالائز ہے، خداوند اسے شفا دے، اور وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اے خداوند میں تو بڑی دیر سے میں خدا دعا کر رہا ہوں، میں خداوند باہر جانا چاہتا ہوں، اے خدا میرا امریکہ کا ویزا بحال کر دے، اے خدا میرا کینیڈا کا ویزا بحال کر دے، میں یورپ کنٹری کے اندر جا کر میں تیری گواہی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اور یہاں پہ داؤد بھی کہتے ہیں وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے کیا دوں گا؟ جواب دوں گا۔ خدا داؤد کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں جب تو مجھے پکارے گا اور میں تمہیں کیا دوں گا؟ جواب دوں گا۔ اور یاد رکھیں اس بات کو کہ جب ہم دل سے پکارتے ہیں پھر خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ پریز دی لارڈ، کیسی خوبصورت بات ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور میں اسے سرفراز کروں گا، اس نے میرا نام پہچانا ہے اور وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ پریز دی لارڈ، آئی لو یو جیسس۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مصیبت جب آتی ہے تو وہ کسی کو بتا کے نہیں آتی۔ جب مصیبت آئے اور اگر پتہ چل جائے کہ مصیبت آنے والی ہے تو آنے سے پہلے ہی جو ہے انسان کیئرفل ہو جاتا ہے، وہ اپنا انتظام کر لیتا ہے، لیکن مصیبت جب آتی ہے بتا کے نہیں آتی۔ جب خدا یسوع مسیح کشتی کے اندر سوار تھے اور وہاں پہ سو رہے تھے اور شاگرد جو تھے وہ جب رات کے پہروں کے جب طوفان آیا اور اس کے بعد ایسا طوفان تھا کہ وہ آپ کہ ہم نہیں بچیں گے، وہ چلا رہے تھے اے استاد اے ربی ہمیں بچا، ہم کس مصیبت میں ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کو جب آ کے انہیں جگایا تو پھر خدا یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا کہ تھم جا، اور کلام کہتا ہے طوفان تھم گیا، بارش رک گئی، ہوائیں موجیں اپنی جگہ پر رک گئیں اور کشتی بھی جو ہے اپنی صحیح سمت پر آ گئی۔ اور پھر وہ حیران ہو گئے یہ کون ہے کہ یہ طوفان ہوا بھی اور اس کے بعد موجیں بھی اس کا حکم مانتی ہیں۔ وہ ڈر گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کوئی طوفان آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتے ہیں،
جب کوئی ایسی پرابلمس آتی ہے ہم سیاستدانوں کو بیچ میں لے آتے ہیں، کیا شاید وہ اس کی بہت ساری واقفیت ہے، وہ ہماری جو ہے ہیلپ کرے گا؟ میرے بھائی میری بہن، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب مصیبت آئے گھٹنوں کے بل خدا کی حضوری میں جھک جائیں، خدا ان سے مانگنا شروع کر دے، اے خدا تو اپنے ہاتھ کو بڑھا، تیرا وعدہ ہے کہ میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں مصیبت میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بے شک خدا یسوع مسیح نے بھی کہہ دیا، اسے کہا کہ تمہیں ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی سب چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے، لیکن میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ خدا ان کا وعدہ ہے میرے عزیزو، اس لیے وہ کہتا ہے میں مصیبت میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ جب مصیبت آتی ہے تو اکثر رشتہ دار بہن بھائی وہ فون سننا بھی نہیں پسند کرتے، وہ بند کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہم سے کوئی اپنی درخواست کرے گا، یا ہم سے کوئی اپنی جو ہے پرابلم کو شیئر کرے گا، یہ پیسے مانگے گا، یہ اور اپنی ریکوائرڈ شیئر کرے گا۔ لیکن میری بات یاد رکھیں، یہ ساری پرابلم اپنے خدا کے حضور میں شیئر کریں، خدا ان سے مانگنا شروع کریں، خدا ان سے کہنا شروع کریں، اے خدا مجھے اس مصیبت سے نکال، اے خدا مجھے اس بیماری سے چھڑا، اے خدا میرے گھر کے حالات بدل جائیں، اے خدا مجھے میری فیملی کے اندر خدا ایک بیداری آئے، اے خدا میرا گھرانہ ترقی اور کامیابی کی طرف بڑھ جائے۔ داؤد اس بھید کو، راز کو جان گیا تھا، کیونکہ داؤد کا دل خدا کے ساتھ لگا تھا اور خدا کا دل داؤد کے ساتھ لگا تھا، اس لیے خدا داؤد کے لیے کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں، آج ہمارا دل کہاں پہ لگا ہے؟ ہم آگے سوچتے ہیں کہ جب میں ریٹائر ہوں گا اس کے بعد پھر میں خدا کی منادی کروں گا، جب میں بچوں کی شادی کر لوں گا تو پھر میں خدا کی منادی کروں گا، یا اس کے بعد میں جو ہے یہ ایک گھر پلاٹ سیل کروں گا تو وہ جب پیسے آئیں گے پھر اس کے بعد پھر میں خدا کی منادی کروں گا۔ نو سر، آج ابھی اسی وقت ہے، آپ اپنا دل خدا کے ساتھ لگائیں، خدا تیار ہے، خدا اپنی بائیں پھیلائے ہے اور خدا بلا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے آدم لوٹا، کیونکہ میں نے تجھ سے دل لگایا ہے۔ اور پھر سنیں وہ کہتا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ مصیبت کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں جب چھڑاتا ہے دکھوں میں سے، کیسے اس کے چنگل سے ہمیں آزاد کرتا ہے، تو پھر اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں عزت بھی دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے وہ ہمیں سرفرازی بھی دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے جو کام ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے کہنے سے پہلے، ہمارے مانگنے سے پہلے خدا وہ بھی پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ داؤد کو جب بادشاہ بنایا، دولت، شہرت، عزت سب اس پیکج کے اندر تھی۔ اور کیونکہ دل داؤد کا خدا کے ساتھ لگا تھا اور خدا کا دل داؤد کے ساتھ لگا تھا۔ اور آج ہم اپنی لائف پر غور کریں کہ ہمارا دل کہاں پہ لگا ہے۔ کیا ہمارا دل جو ہے دوسری چیزوں پہ لگا ہے؟ میں آپ سے یہ بات نہیں کہوں گا، وہ خود آپ کی آنکھوں کے سامنے اس سے باتیں آئیں گی کہ آج آپ کا دل کہاں پہ لگا ہے۔ کیا خدا کو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ خدا کے ساتھ کتنا وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ہفتے میں کیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا خدا ان کو 1 گھنٹہ روزانہ کا دے رہے ہیں؟ بائبل آپ کتنے بار پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ ناشتے سے پہلے بائبل پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ دعا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اگر بائبل نہیں پڑھ رہے تو آپ خدا کو اس کی حضوری میں بیٹھ کے شکر گزاری کر رہے ہیں؟ کھانا جب آتا ہے ٹیبل پہ کیا کھانے کے لیے شکر گزاری کر رہے ہیں؟ اور جب کھانا کھا لیتے ہیں پھر شکر گزاری کر رہے ہیں؟ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کی محبت میں لے کے چلتی ہیں، اور کلام میں لکھا ہے چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ اور داؤد یہ کہتا ہے ہر بات میں خدا ان کی شکر گزاری کریں، ہر ایک بات میں اس کے نام کو مبارک کہیں، ہر ایک بات میں اس کی تعریف کریں، ہر بات میں اس کی شکر گزاری کریں، ہر بات میں اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ ہمارا دل خدا کے ساتھ لگا ہے۔ اور جس کام کے اندر آپ خداون کو لائیں گے کہ خداون یہ کام کرنے سے پہلے تو میرے ساتھ ہو، تو پھر خدا اس کام کو اپنا ہاتھ بڑھائے گا، خدا اس سے برکت دے گا۔ اور جس کام کے لیے ہم خود آگے جائیں گے، خداوند کو پیچھے کریں گے، تو اس کام کے اندر ہمیں نقصان بھی ہوگا۔ اس لیے کلام کہتا ہے چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ لگا ہے تو پھر سوچیں کہ سب سے پہلے
اول درجہ ہم نے خدا کو دینا ہے، جیسے داؤد خدا کو اول درجہ دیتا تھا، وہ خدا کی ورشپ کرتا تھا، وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا تھا، وہ بیٹھ کے شکر گزاری کرتا تھا، اس کے نام کو جلال دیتا تھا، اور اس کے بعد مزامیر، گیت، سانگ گاتا تھا، اور پھر خدا داؤد کے لیے بھی کہتا ہے کہ میرا بندہ داؤد میں دل کے موافق مجھ سے مل گیا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کی جو ہے 15 آیت کے اندر لکھا ہے، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی ورس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ برتوں کے اوپر برتیں بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ داؤد کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے، اور خدا کا دل داؤد کے ساتھ لگا ہے۔ آج ہمارا دل کہاں پہ لگا ہے؟ کیا جب بہت سارے بھائی بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی وائف کی، اپنے بچوں کی ایپ جوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہنیں بھی ایسے جب گروپ بیٹھتا ہے تو وہ جو ہے اپنے شوہر کی، اپنی ساس سسر کی ایپ جوئی کرنا شروع۔ کیا ہمارا دل ان چیزوں کے اوپر لگا ہے؟ کیا خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے؟ نو سر، خدا ناراض ہوتا ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے ہم اس کے اوپر غور کریں کہ خدا نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا ہے، خدا ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ اگر داؤد سے خدا کام لے رہا تھا، آج اس دور کے اندر جو 21ویں صدی کا دور ہے، خدا ہم سے بھی کام لینا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں بھی اسی طرح داؤد کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں بھی داؤد کی طرح جنگجو بنانا چاہتا ہے۔ خدا داؤد کی طرح ہمیں بھی اچھا ورشپ بنانا چاہتا ہے۔ داؤد کی طرح اچھا خدا ہمیں جو ہے دلیر بنانا چاہتا ہے، لیکن کب؟ جب ہمارا دل خدا کے ساتھ لگے گا، اور پھر خدا ہمارے لیے بھی یہ کہے گا کہ میرا بندہ، میرا بیٹا، میری بیٹی میرے دل کے موافق مجھے مل گئے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ عمر کی دراز سے آسودہ کروں گا۔ اور کلام میں لکھا ہے زبور 128 کے اندر، اور تم اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھو گے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا ہماری عمر کو بھی بڑھاتا ہے، خدا ہمیں آگے جو ہے اولاد بھی ہمیں دکھاتا ہے۔ اور پھر جیسے ابراہیم کو خدا نے برکت دی، اس نے اپنے آگے اولاد کو اپنے گھٹنوں پر کھلایا، اور آج سیم ایسے خدا ان لوگوں کے لیے بھی کر رہا ہے جن کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے، کیونکہ یہ خدا کا پرومس ہے، خدا کا وعدہ ہے، چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے میں تمہیں عمر کی درازی بخشوں گا، میں تمہیں سرفرازی بخشوں گا، میں تیری عمر کو لمبا کروں گا، تو اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھے گا، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اس لیے داؤد کہتا ہے میرا دل میرے خدا کے ساتھ لگا ہے، میرا دل میرے جیزس کے ساتھ لگا ہے، میرا دل پاکر کے ساتھ لگا ہے، میرا دل میرے باپ کے ساتھ لگا ہے جو آسمان پر ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کا دل بھی باپ کے ساتھ لگا تھا۔ اور لکھا ہے جب یسوع مسیح لازر کی قبر کے پاس گئے تو مارتھا کہنے لگی، خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اور خداوند نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ کہتی خدا میں جانتی ہوں کہ قیامت کے آخری روز سے میں جی اٹھے گا۔ خدا یسوع مسیح نے مارتھا سے کہا کہ مارتھا، قیامت و زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لایا گویا مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے اور ایمان رکھتا ہے وہ اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ کہتی خداوند میں ایمان لا چکی ہوں، کیونکہ مارتھا کا دل خدا کے ساتھ لگنا شروع، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یسوع کا دل باپ کے ساتھ لگا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور باپ میں سے، میں اور باپ ایک ہیں۔ جب مارتھا اس بھید کو جان گئی، اور پھر آپ کے میرے یسوع مسیح نے کہا کہ لازر قبر میں سے باہر نکلا، اور لکھا ہے وہ کفن سمیت خدا یسوع مسیح کے قدموں کے پاس آ گیا۔ کیوں؟ آج بھی اگر آپ کا دل خداوند کے ساتھ لگا ہے تو آپ کے لیے بھی ایسے بڑے بڑے معجزات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں میں تمہیں عمر کی دراز سے آسودہ کروں گا۔ اور پھر اگر ہم بائبل میں ایک اور حوالہ دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ جب حزقیہ بیمار ہو گیا تو پھر جو ہے اس کو جو ہے نبی ہی پیغام دے رہا ہے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر، اب تو مر جائے گا۔ اور اسے دعا کی طرح منہ کر کے رونے لگا، کہتا ہے خدا میں جوانی وقت تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں۔ اور پھر خدا نے پھر واپس بھیجا، اسے بتا کہ تیری 15 برس عمر اور میں نے بڑھا دی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور لکھا ہے میں تیری عمر کو بھی درازی سے آسودہ کروں گا، اور آخری وہ کہتا ہے اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا۔ پریز دی لارڈ۔ اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا۔ اور جس نے خدا کی نجات کو دیکھ لیا ہے وہ ان کا دل خدا کے ساتھ لگ چکا ہے۔ اور اگر آج آپ کا دل خدا سے دور ہے، غموں کے اندر ہے،
پریشانیوں کے اندر ہے، مسائل کے اندر ہے، تنگی کے اندر ہے، غربت کے اندر ہے اور چیز سے گھیرا ہوا ہے، تو میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، آج آپ کے لیے موقع ہے، اپنا دل یسوع مسیح کو دیں۔ خداوند آپ کو داؤد کی طرح سرفراز کرے گا اور آپ بابرکت ہو جائیں گے۔ خداوند آج کے کلام سے ہم سب کو برکت دیں۔ آئیں خدا کی حضوری میں ہم دعا مانگیں۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سب میرے پیچھے دعا کریں۔ اے خداوند، میں اپنی خودی کا، اپنی کمیوں کا، اپنی کمزوریوں کا، اپنی خطاؤں کا، اپنی گناہوں کا میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں۔ تو مجھے معاف کر دے، میں ان کو ترک کرتی ہوں۔ میں اپنا دل میں تجھے دیتی ہوں، تو میرے دل میں آ جا، میں زندگی کا بادشاہ بن جا۔ اے باپ، اسی طرح میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے خدا، ان زندگیوں نے جنہوں نے خدا اپنا دل تجھے دیا ہے، داؤد کی طرح خداوند تو نے فرمایا کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ اے خداوند، یہ لوگ بھی جو سن رہے ہیں، جنہوں نے اقرار کیا ہے، یہ بھی خداوند تیرے لوگ جو تیرے نام سے خدا باپ، ان کے نام تو نے آج اپنی کتاب یاد میں لکھ دیے ہیں۔ اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ان کے گھرانوں کے اندر تبدیلی آئے، ایک چینجنگ آئے، انہوں نے اپنا دل تجھے دیا ہے۔ اے خدا، آج آسمان پر ایک بڑا جشن منایا جا رہا ہے، بڑی خوشی منائی جا رہی ہے۔ خداوند آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی ساری برکت کے لیے، مسیح کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس سے اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ اب پیارے خداوند اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت دنیا بھر کے کل ایمانداروں کے ساتھ، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، یروشلم کے ساتھ، خداوند اس فضل ٹی وی کے ساتھ، تیرے خادموں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔